کہ عمل نماز پڑھنا ہی بند کر دو. نماز پڑھو, مسجدیں آباد کرو, سیکھی نہیں ہے سیکھ لو. مولانا صاحب سے سوشل میڈیا سے نہیں سیکھنا. لٹیرے بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پر, ناگ بیٹھے ہیں, کوبرے پن اٹھائے بیٹھے ہیں, ایسے پر ایک ہی کلک میں ایمان ڈس لیں گے. بہت بڑے بڑے خطرناک کوبرے. دیکھو یہ دیکھو بیٹھا ہے سوشل میڈیا پہ, داڑھی نہ مونچھ, سب کچھ کٹا ہوا, سب صاف, ٹائی لگائے ہوئے ہے, کوٹ پینٹ پہنے ہوئے ہے. ڈاکٹر صاحب ہیں, انجینئر صاحب ہیں, ڈاکٹر صاحب, انجینئر صاحب. بس انگریزی کا ایک جملہ ہوتا ہے, اللہ سے دن ہولی قرآن, اور مر گیا اسی انگریزی کے جملے پہ. یہ قرآن کی تفسیریں بیان کر رہے ہیں, یہ آدمی بڑے غور سے سن رہا ہے. قرآن کی تفسیر ڈاکٹر صاحب, ابے ڈاکٹر کیا جانے پہ قرآن کی تفسیر کو, ماسٹر کیا جانے قرآن کی تفسیر کو, انجینئر کیا سمجھے گا قرآن کو. قرآن کو سمجھنے کے لیے جانتے ہو, اور قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے کیا کیا چاہیے. ایسے ہی ہوتی ہے کہ قرآن کی تفسیر ہے کہ شاہ رخ خان کر دے گا قرآن کی تفسیر. نو, قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے امام راضی جیسا علم چاہیے, امام غزالی جیسا تصوف چاہیے, اور امام احمد رضا جیسا عشق مصطفیٰ چاہیے. جب یہ تینوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو تفسیر ہوتی ہے. انجینئر کر لے گا قرآن کی تفسیر. سوشل میڈیا پہ کوبرے اور ناگ بیٹھے ہیں, بچ کے رہنا, ان سے سیکھو. اور ہاں, سوشل میڈیا پہ بھی جاؤ تو اپنے سنی مولویوں سے پوچھ کے جاؤ کسے سنے اور کسے نہ سنے. جی حق بات ہے. کسے سنے تو نمازیں ان سے سیکھو. وہاں تو نمازیں سکھائی جا رہی ہیں تو کیسے کوئی کیسے ہی سکھا دے. آدمی کنفیوژن میں آ گیا یار, فلاں آدمی ایسے کرے, یہ ایسے کرے, یہ ایسے کرے, ایسے کروں تو کروں, کہاں جاؤں, کدھر جاؤں. حیدرآباد کو غازی آباد بنا ڈالا, غازی آباد کو حیدرآباد بنا ڈالا, مراد آباد کو عظیم آباد بنا ڈالا, عظیم آباد کو مراد آباد بنا ڈالا. کنفیوژن میں ہے آدمی, کدھر جائے کدھر نہ جائے. اس لیے وہ لوگوں ان سے پوچھو. ایک بات اور حدیث سناتا ہوں, اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر عمل کے پیچھے ایک انسین پاور ہے جو دکھائی نہیں دیتا, اس کا ہونا بڑا ضروری ہے. اگر ہے اجازت تو ہاتھ اٹھا کے مچل کے سبحان اللہ بتاؤ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, خوش رہو بھائی, مزہ آ گیا یار. ایک حدیث سناتے ہیں, اور جناب والا یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے جناب, بہت تیزی میں سنائیں گے, جلدی سنائیں گے, بیٹھے ہی رہو, ایسے ہی بیٹھے رہو, اور جناب والا سنتے رہو. ایک آدمی مصطفیٰ کے دربار میں, آخری بات کر رہے ہیں, باتیں بہت ہیں کرنے کی جی, مگر ہم بھی ظالم آدمی نہیں ہیں کہ تم پہ ظلم کرتے ہی جائیں گے. ہاں, تھوڑا لیٹ ہو گیا پروگرام. اللہ اس کمیٹی کو خوش رکھے, آباد رکھے کمیٹی والوں کو, جنہوں نے بڑی محنت, ہمت اور حوصلوں سے کام لیا ہے. گاؤں والوں کو سلامت رکھے, ایمان بچانے کی ضرورت ہے. ایک آدمی, حدیث سنو, بخاری شریف کی حدیث ہے, کسی کے باپ میں طاقت نہیں ہے جو اس حدیث کو ریجیکٹ کر ڈالے, یا یہ کہہ دے کہ ضعیف ہے, جھوٹی ہے, ضعیف ہے, کمزور ہے. آج لوگوں کو حدیث 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 چلاتے ہیں, اور جناب والا حدیث کی ہے سے واقف نہیں ہے. ایک آدمی آیا, ایک غلام آیا میرے نبی کا, اور آ کے میرے نبی سے کہنے لگا, آقا میرا روزہ ٹوٹ گیا, میرا روزہ ٹوٹ گیا, میں برباد ہو گیا, میں تباہ ہو گیا, میں برباد ہو گیا, روزہ ٹوٹ گیا میرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیسے برباد ہو گیا, کیا بات ہو گئی؟ تو کہنے لگا, آقا وقعت علی اہلی وانا صائم, روزے کی حالت میں میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا, میرا روزہ ٹوٹ گیا, میں کیا کروں؟ تو میرے نبی نے فرمایا کفارہ دے دے. کہا کیا ہے کفارہ؟ تو کہنے لگے, نبی نے فرمایا غلام آزاد کر دے. تو کہنے لگا, آقا میرے پاس غلام ہی نہیں ہے, آزاد کہاں سے کر دوں؟ تو میرے نبی نے فرمایا, جب غلام نہیں تو دوسرا وکلپ ایک اور ہے, وہ کر لے. کہا کیا یا رسول اللہ, آپ پہ میرے ماں باپ قربان. ارشاد فرمایا, دوسرا وکلپ, دوسرا آپشن کیا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا, 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے, ایک روزے کے بدلے میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. تو کہنے لگا, آقا میرے پاس کہاں ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے, مڑھیا میں رہتا ہوں, کچھ بھی تو نہیں ہے میرے سرکار مجھ پہ, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میرے اندر یہ اہلیت نہیں ہے. ارشاد فرمایا, تو پھر تیسرا ایک وکلپ اور ہے, ایک آپشن ہے اور اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, میرے نبی نے فرمایا, ایک کام کر, تو غلام آزاد کر نہیں سکتا, تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا نہیں سکتا, تو ایک کام کر, ایک روزے کے بدلے میں آخری وکلپ یہ ہے کہ تو 60 روزے لگاتار رکھ لے. 60 روزے, یہی قرآن کا فیصلہ, یہی حدیث کا فیصلہ, 60 روزے لگاتار رکھ لے. تو کہنے لگا, آقا ایک روزے میں, ایک روزے کی کیفیت یہ ہے
8 روزے سرکار میں کیسے رکھ لوں گا, بڑا کمزور آدمی ہوں, کیسے رکھ لوں گا سرکار. کہا تو پھر تیسرا چوتھا کوئی راستہ نہیں ہے. کھڑا ہو گیا ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے بولے نبی کے دربار میں کھڑا ہوں, مجبور کے نہیں. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. مجبور نہیں ہے میرا نبی. کھڑا ہو گیا ہاتھ باندھ کے, اور یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے اب تیسرا چوتھا آپشن نہیں ہے تو اب پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا. کھڑا ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ کہا سرکار یہ تینوں باتیں میں پوری نہیں کر سکتا, آپ پہ میرے ماں باپ قربان, آقا میرے مجھ پہ رحم فرمائیے. تو جناب والا تھوڑی دیر کے بعد کھجوروں کا طواق لے کے, کھجوروں کا ایک طواق لے کے, کچھ ایک صاحب جو تھے پہلے مسجدوں میں کھیر آتی تھی, طواق آتے تھے, پورے آتے تھے, گلگلے آتے تھے نہیں مسجدوں میں, فاتحہ ہوتی تھی نا جمعرات کو مسجدوں میں طواقوں کی لائن لگ جاتی تھی. اب کہاں ہے, اب تو وہ باتیں, اب فیس بک کے سے فرصت ہی نہیں ہے, نہ اماں کو فرصت ہے نہ بیٹے کو فرصت ہے. وہ بنائے گی کہاں سے؟ یاد ہے ایسا ہوتا تھا کبھی؟ آتے تھے نا خوب, جھوٹ تو نہیں بول رہا, گواہی دے رہے ہیں. دیکھو طواق آتے تھے, کھیریں آ رہی ہیں, فاتحہ پڑھ دو, نمازی فاتحہ پڑھتے تھے. اب کیا آتا ہے کچھ بھی تو نہیں. کیا جانے یہ نئی نسل کے لوگ کچھ بھی تو نہیں جانتے, بس گالیاں دلواؤ, زبان گندی. 12 سال سے 18 سال کا لڑکا ایسا لگ رہا ہے جیسے پورا بیل ہو گیا, کھوٹے سے کھل کے آ رہا, کھوٹے پہ گزار رہا. نہ سوچنے کی طاقت, نہ سمجھنے کی طاقت, نہ بولنے کی طاقت. کیا حالات ہو گئے یار. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آ گیا کھجوروں کا طواق, اور جب کھجوروں کا طواق آیا تو اب سنو, روزے کی کوک سے جو نتیجہ نکلا وہ یہ. کہاں ہے؟ ارے کہاں ہے وہ جس نے روزہ توڑ لیا تھا؟ ہاتھ باندھے کھڑا تھا, کہنے لگا دبے دبے کٹے کٹے الفاظ میں, نظر جھکا کے پل کے بچھا کے, آقا میں وہ غریب, روزہ ٹوٹ گیا تھا, کیا کروں؟ ارشاد فرمایا جا یہ کھجوروں کا طواق لے جا, مدینے کے غریبوں میں بانٹ دے, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. قرآن میں 3 آپشن, مگر یہ چوتھا اس کے لیے نبی نے دے دیا کہ جائیے لے جا کھجوروں کا طواق. اس نے کھجوروں کا طواق پکڑا ہی نہیں, ہاتھ باندھے ایسے ہی کھڑا رہ گیا. نبی نے فرمایا لے جاتا کیوں نہیں سے, لے جا تیرے لیے ایک راستہ آ جائے گا, غریبوں میں بانٹ دے, کفارہ ادا ہو جائے گا. تو ہاتھ باندھ کے کٹے کٹے الفاظ میں, بڑے دبے دبے الفاظ میں کہنے لگا, آقا میری ماں میرے باپ آپ پہ قربان, آقا میرے آپ کہتے ہیں کہ میں کھجوروں کا طواق غریبوں میں بانٹ دوں, مگر یہ میرے پیغمبر من ھذا الاتم الی ذالک الاتم, مدینے کے اس کونے سے لے کے مدینے کے اس کونے تک میرے نبی مجھ سے بڑا کوئی غریب آدمی نہیں ہے پورے مدینے میں. آپ کہتے غریبوں میں بانٹ دے, مجھ سے بڑا کوئی غریب ہی نہیں ہے. مصطفیٰ مسکرا دی. ارے قسمت کھل گئی. زور سے کہتے کیوں نہیں سبحان اللہ. ارے اور زور سے کہتے کیوں نہیں سبحان اللہ. قسمت کھل گئی, نبی کو مسکراہٹ آ گئی. قربان اس مسکراہٹ کے میرے بریلی والے بولے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. ایک ہی بار پڑھوں گا, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہائے ہائے بہار آ گئی, وہ کیا مسکرا گئے, ان کی زندگی میں بہار آ گئی. آقا مسکرا دیا اور مسکرا کے ارشاد فرمائے, اذهب فاطمہ لکا, یہ کھجوروں کا طواق لے جا, اپنے بیوی بچوں کو کھلا دے, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. ارے نماز بعد میں پڑھ, پہلے بول نبی زندہ ہے, اور روزہ بعد میں رکھ, پہلے کہ نبی پاور والے ہیں. سبحان اللہ. نبی پاور والے ہیں. اب روزہ تو رکھ رہے ہیں مگر پاور کا پتہ نہیں ہے, اور یہ کہہ رہا پاور نہیں ہے, انہیں پاور نہیں ہے تو تیرے ابا کو ہے. توجہ ہے. ارے انہیں نہیں ہے تو کسے ہے؟ بے شک بے شک. انہیں نہیں ہے تو کسے ہے؟ انہیں نہیں ہے تو کسے ہے؟ نماز بعد میں پڑھو, پہلے کہو موسیٰ زندہ, نبی زندہ, نبیوں کا امام زندہ, اور روزہ بعد میں رکھو, پہلے یہ عقیدہ رکھو کہ نبی پاور والے ہیں. کیا بات. جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا. اعلیٰ حضرت کے پوتے نواز نبی رہے اعلیٰ حضرت, نبی رہے اعلیٰ حضرت,
تاج شریعت غواص بحر معرفت آبرو اہل سنت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان ازہری میاں فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں. ایک ہی بار پڑھوں گا, جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں, زمین کو آسماں کر دیں, ثریا کو سرا کر دیں. یہ مصطفیٰ ہیں, حکمران ہیں, پاور والے, شان والے, عزت والے. ہر عمل کے پیچھے یہ عقیدہ ہے کوئی نہ کوئی مصطفیٰ جانے رحمت اور اللہ کے بارے میں. اس لیے عمل ضروری ہے, کرتے رہو, مگر ہر عمل کی کوک سے مصطفیٰ کی محبت, مصطفیٰ کی عظمت اور مصطفیٰ جان رحمت کی عزت کرنے کے نتیجے نکلتے ہیں. واہ واہ آ گئی کچھ سمجھ میں؟ جی ایک چیز نہیں ہے تمہارے پاس, خوشی ہے کہ تم اور ہم سنی ہیں, مگر غم اس بات کا ہے کہ ہمارے اور تمہارے پاس علم نہیں ہے. علم حاصل کرو تاکہ کسی کے اچکنے سے محفوظ رہ سکو, کوئی اچک کے نہ لے جائے. بہت اچکا ہوئے پھر رہے ہیں, توجہ ہے. اسی لیے لوگوں اپنی فکر کرو, اپنے سماج کی فکر کرو, گھر کی فکر کرو, اپنی فکر کرو. جیسے کھانے کی فکر کرتے ہو ویسے ہی سنیت کی بھی فکر کرو. جی بے شک. جیسے پینے کی فکر کرتے ہو ایسے ہی سنیت کی بھی فکر کرو. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بہت موڈ میں تھے تم آج سننے کے, اور بہت موڈ میں تھے ہم آج بولنے کے, مگر انہی باتوں کو اللہ قبول فرمائے. پوری تقریر میں کہیں کوئی سبقت لسانی ہو گئی ہو, اللہ ہمیں معاف فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. میں بھی پڑھ لوں, آپ بھی پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام زندہ باد, سنیت پائندہ باد, اور مسلک اعلی حضرت زندہ باد, زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.